بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ایک بڑا تجزیہ شائع ہوا تھا اور عدد شمار عرب اخبارات میں، جس میں انسٹاگرام اور اسٹیٹس اور ٹیلی گرام اس طرح کی جو سوشل میڈیا کے جو میدان ہے، اس میں اپنی فوٹو اپلوڈ کرنے والے اور کھانے پینے جانے تفریح ہوٹلوں کی اور جہاں جہاں بھی ہے اس کی جو فوٹو اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں انسٹاگرام پر، اس کے نقصانات کا تجزیہ ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے بال جھڑ گئے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہماری خوبصورتی ختم ہو گئی نظر بد کی وجہ سے۔ دیکھیے، نظر بد ایک حقیقت ہے، نظر بد حقیقت ہے، بری نظر ایک حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد کہا گیا۔ حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں نوازی ہیں، دولت نوازی ہے، دولت سے نوازا ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم انسٹاگرام کے ذریعے سے اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے یا اسٹیٹس کے ذریعے سے ہم اس کا اظہار چاہتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرو، بیان کرو شکرانے کے طور پر۔ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نعمت کے آثار کو بندوں پر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہزاروں لوگ دیکھیں، ہم اپلوڈ کریں کوئی چیز، اپنا فوٹو اور فلاں ہوٹل میں کھا رہے ہیں، فلاں تفریح کر رہے ہیں، فلاں کے ساتھ منٹ میں ایک گھنٹے میں۔ تو یہ مراد نہیں کہ ہزاروں لوگوں کو سنائیں، اپنی چیزیں بیان کرتے رہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اگر مال ہے تو مال کا صدقہ کریں، خیرات کریں، اس کی طرح سے اظہار ہوگا۔ علم ہے تو علم کو پھیلائیں، عام کریں۔ اللہ نے جہ دی ہے، وجاہت اور عزت دی ہے، اس کا صدقہ، اس کی زکات دی ہے کہ کسی کی سفارش کریں۔ اللہ نے عقل دی ہے، دانائی دی ہے تو لوگوں کی رہنمائی کریں۔ یہ اصل چیز ہے تحریر سے نعمت، اصل یہ ہے۔ ہزاروں لوگ دیکھیں اور اس سے ہمارا نقصان ہو، یہ مقصد نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا، سوشل میڈیا has eyes. Social media has eyes, and most of them are jealous. Protect what you have. تو سوشل میڈیا کی بھی آنکھیں ہیں اور یہ آنکھیں ہزاروں لاکھوں تک ہیں، سب کی نظریں اس پر ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ نقصانات کے امکانات ہیں۔ حسد، چھل کپٹ، کینہ، بغض، عداوت کے پیدا ہونے کے امکانات ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور یہ کافر جب یاد دہانی سنتے ہیں تو اس طرح تمہیں دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں کے زور سے تمہیں پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں لا ریب یہ ایک دیوانہ ہے۔ تو آنکھوں اس کے اثرات ہوتے ہیں، نگاہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، غلط اثرات بھی ہوتے ہیں، اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا العین حق، آنکھ کیا ہے؟ النظر حق، نگاہیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، نگاہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یعقوب نے اپنے بچے سے کیا کہا تھا؟ حضرت یوسف سے کہا تھا یا بنی لا تقصص رؤیا، اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا۔ سگے بھائی، اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک،
فَيَكِيدُونَ كَيْدًا، تو تمہارے خلاف سازشیں رچیں گے، سازشیں کریں گے تمہارے خلاف. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو معلوم ہوا حسد کے در آنے کے خوف سے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو وصیت کی کہ اپنا خواب نہ سنانا. اور انہی بھائیوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مصر میں جانے والے تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یوسف کے پاس جا رہے ہیں. کہا تھا یا بنی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچے ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اب غور کیجیے، 12 بچے ذہین ہوشیار چالاک ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر بد لگنے کا امکان ہے، بری نظر لگنے کا امکان ہے، نقصان کے امکانات ہیں. جوان سال بچے ہیں، آج دیکھیے اسٹیٹس پہ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی ہوٹل پہ کھا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، تو ہر اسٹیٹس بدل بدل کر اس کے نقصانات کے امکانات ہیں. یہاں تو محدود ہے، سوشل میڈیا کی آنکھیں ہزاروں لاکھوں کو محیط ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اس آیت کے بعد کہا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یعقوب بڑے علم والے ہیں، علم ہم ہی نے اس کو سکھایا ہے، ہم نے جو ان کو سکھایا ہے اس کی وجہ سے وہ علم والے بصیرت والے ہیں. اسی بصیرت کی وجہ سے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. مشہور حدیث ہے مسند کی، امام احمد نے اپنی مسند میں اور حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے کہ نظر بد لگنا، آنکھوں کا لگنا بہت سے ہوتے ہیں. ایک جگہ ہمارے سامنے ہوا کہ کوئی عورت آئی، کہا کتنے خوبصورت مرغی کے چوزے ہیں. جیسے ہی اس نے کہا ایک کے بعد دیگرے چوزے مر گئے. تو آنکھوں کے غلط آنکھوں کے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے عامر بن ربیعہ کہتے ہیں مر عامر بن ربیعہ بسہل بن حنیف، عامر بن ربیعہ کا گزر سہل بن حنیف سے ہوا. وہ نہا رہے تھے، وہ یغتسل، اچانک عامر بن ربیعہ نے کہا لم ارک اليوم ولا جلد مخبعۃ، کیا خوبصورت بدن ہے تمہارا. مخبع کہتے ہیں ناقد خدا لڑکی جو ابھی شادی کے بندھن میں نہیں بندھی ہے، اس کو مخبع کہتے ہیں. کہتے ہیں کیا نازک بدن ہے، کیا خوبصورت بدن ہے تمہارا. جیسے یہ بات کہی فما لبث ان نبت به، تو اسی وقت خشی طاری ہو گئی، بے ہوشی کی حالت میں گر گئے. فوتی ابن یوسف، اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا اور کہا گیا ادرک سہلا سریعا، انہوں نے سہل کو بے ہوشی کی حالت میں پایا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا من تتہمون بھی، تمہارا کس پر الزام ہے، کس نے کیا یہ سب؟ انہوں نے کہا عامر بن ربیعہ نے کیا ہے. عامر بن ربیعہ نے دیکھا علی اور کہا ماشاء اللہ نہیں کہا، اور اتنا ہی کہ کیا خوبصورت بدن ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا علام یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ تم میں سے کوئی فرد اپنے بھائی کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا اذا رأى احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدعو لہ بالبرکہ، اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آئے تو تم اس کے لیے برکت کی دعا کرو، ماشاءاللہ کہو. ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا اور عامر کو حکم دیا کہ اس پانی سے وضو کریں، چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، اور پھر پیر دھوئیں، اور پھر ناف کے آس پاس کے حصے کو دھونے کے لیے کہا، اور اس پانی سے نہانے کے لیے کہا. اس پانی کھا لے، اس پانی کو اس پر ڈھیل دو. غور کیجیے میرے عزیزو، عامر بن ربیعہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، مہاجر ہیں، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ہر غزوہ بدر میں شریک رہے. سہل بن حنیف کون ہے؟ انصاری ہیں، احد میں آگے رہے، اللہ کے نبی کا دفاع کرتے رہے. لوگ چھٹ گئے لیکن یہ مقابلہ کرتے رہے. دونوں میں گاڑی چلتی تھی، بڑی محبت کی دونوں کے اندر گاڑی چلتی تھی. وہ نہیں ہو سکتا کہ حسد کی نظر سے دیکھے، امکان نہیں تھا کہ حسد کی نظر سے دیکھا آپ نے. حسد کی نظر سے نہ دیکھنے کی وجہ سے جب یہ عالم ہے تو پھر جلس اور حسد کی وجہ سے اگر کوئی دیکھے گا تو پھر کیا حال ہوگا. غور کیجیے تو بد نگاہی کے اثرات دیکھیے.
اسی لیے مسند طیالسی کی ایک روایت ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اپنی سیر الجامع میں، اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، میری امت کے اکثر لوگوں کی جن کی موت ہوتی ہے قضاء و قدر کے بعد، وہ کیا ہے؟ نظر بد کی وجہ سے موت ہوتی ہے، اگرچہ مقدر ہے لیکن نظر بد کی وجہ سے بھی موت ہوتی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے العین حق، مسلم کی حدیث ہے العین حق لو کان شیء سابق القدر سبقته العین، عین آنکھ حق ہے، آنکھ کے اثرات ہوتے ہیں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو آنکھ تقدیر پر سبقت کرتی۔ دوسری روایت ہے العین تدخل الرجل القبر، یہی یعنی نظر بد، بری نظر انسان کو قبر میں داخل کرتی ہے۔ وتدخل الجمر القبر، اس لیے علامہ ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں کتنے اچھے بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آنکھ نہیں سننا بھی، اور کہ سنیا ونفس العائن لا يتوقف تاثیرها على الرؤیا، یعنی دیکھنے والے کی تاثیر صرف دیکھنے پر نہیں ہوتی، دیکھنے والا اس کے اثرات، اس کا پربھاؤ، اس کے اثرات صرف دیکھنے پر نہیں ہوتے، بعض دفعہ دیکھنے والا نابینا ہوتا ہے، آنکھیں نہیں ہوتی، فیوسف له شیء، آنکھیں نہیں ہے، اس کا کیا خوبصورت ہے، کیا ذہین ہے، کیا یہ ہے، صرف سننے پر، وتؤثر نفسه فيه، تو یہ سننا بھی، اس کی صفت اور اوصاف بیان کرنا بھی اثرات کرتے ہیں، دیکھنا تو دور کی بات، وَإِن لَمْ يَرَ، اگرچہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہے، لیکن اثرات ہو رہے ہیں خیالی طور پر بھی، وہ خیال کر رہا ہے کیا خوبصورت ہے، کیا ذہین ہے، کیا چیز ہے، خیالی طور پر بھی۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعَائِنِينَ يُؤَثِّرُ فِي الْمَعِينِ بِالْبَصَرِ مِن دُونِ مِن غَيْرِ رُؤْيَةٍ، بغیر دیکھے ہوئے بھی اس کے اوصاف بیان کرنے پر بھی نظر لگتی ہے۔ تو سوشل میڈیا پر اسٹیٹس جو رکھتے ہیں آج کل، ٹیلی گرام پر فلاں 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 پر، ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، فلاں جا رہا ہے، فلاں گھوم رہے ہیں، وہ سے شوق ہوتے ہیں کھانے کی، کئی کئی چیزیں رکھی ہوئی پلیٹ میں، اور اس کو اسٹیٹس پہ ڈال دیا، ارے کیا نظر نہیں لگے گی؟ اور میں نے کہا سوشل میڈیا کی 10-15 نہیں ہزاروں آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، کیا اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ کسی دانا نے صحیح بات کہا، کسی سیانے نے بہت اچھی بات کہی، ناداروں اور مالی حیثیت سے کمزور طبقات کے سامنے زر زمین اور دولت و ثروت کا تذکرہ نہ کریں۔ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے مالداروں کا، دیکھیے میرا 1 لاکھ کا قلم ہے، 2 لاکھ کا قلم ہے، شوق ہوتا ہے، سامنے والے بیچارہ نادار ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کرے ناداروں اور مالی حیثیت سے کمزور طبقات کے سامنے زر زمین اور دولت و ثروت کا تذکرہ نہ کریں، بیماروں کے سامنے اپنی صحت کے گل لگائیں، مریض کی عیادت کرنے گئے ہیں اور وہاں کہیں میں کتنا صحت مند ہوں، میرے دانت دیکھو، میرا چہرہ دیکھو، اپنی وہاں پر اپنے گل گا رہے ہیں، اپنے ہیلتھ کی، اپنی صحت کی، تو سامنے والے کو تکلیف دے رہے ہیں، اس سے تکلیف ہوگی، اس کا دل ٹوٹے گا۔ اولاد سے محروم لوگوں کے سامنے اولاد کی ضرورت اور افادیت پر گفتگو نہ کریں، جو بیچارے اولاد سے محروم ہیں ان کے سامنے کہیں میرے 10 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، فلاں بچہ وہاں سیکھ رہا ہے، فلاں وہاں پڑھ رہا ہے، تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اب سوشل میڈیا پر دیکھیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، آدمی اپنی صحت کا اظہار کر رہا ہے، طاقت کا اظہار کر رہا ہے اسٹیٹس کے ذریعے سے، کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اسٹیٹس رکھ رہا ہے، میرے 3 بچے 4 بچے جمع صاحب، اس طرح، تو دیکھیے ہزاروں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ناداروں کے سامنے اپنی دولت کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، شرعی قاعدہ کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود تکلیف اٹھاؤ نہ کسی کو تکلیف دو، نہ خود تکلیف اٹھاؤ نہ کسی کو تکلیف دو۔ یہ بعض دفعہ حرص اور لالچ کی وجہ سے انسان اس طرح کرتا ہے۔ ثلاث المہلکات، 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، شح مطاع، حرص لالچ حد سے زیادہ، وہوى متبع خواہشات، واعجاب المرء بنفسه، خود بینی، خود نمائی، خود ستائی، خود پسندی، یہ چیزیں، اس میں دیکھیے کسی کا دل توڑنا کہاں صحیح ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر آدمی بعض دفعہ
आधे घंटे में, एक ही घंटे में लोग अपना स्टेटस बदलते हैं, फलां चीजें खुद उसके लिए नुकसानदेह है, तो उसकी जात के लिए नुकसानदेह है। जलस पैदा होगा, हसद पैदा होगा, फिर चोरी चुकारी, जो चोर और चोर किस्म के, डकैत किस्म के लोग हैं, वो सोचेंगे इनका माल कैसे हड़प करना है, इनका बैंक कैसे लूटना है, इनका नंबर कैसे हैक करना है, इनके बैंक से कैसे पैसे निकालने हैं। तो साजिशी लोग, या तो नजर बद लगेगी, या तो नजर बद होगी, बुरी नजर लगेगी, या चोर लुटेरे प्लानिंग और मंसूबे बनाएंगे, या फिर जो बेचारे नादार हैं उनके दिल को तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी, अल्लाह हदीस कुदसी है, अना इंदल मुनकसिरति कुलूबुहुम, मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूं। तो बाद दफा बेबरकती कारोबार में गिरावट के पास असबाब ऐसे वजूहात होते हैं कि आदमी गौर नहीं करता, उस पर तमाम चीजों को उसका तज्जिया और जायजा भी बाद दफा लेना चाहिए। एक असर है, अगर जो हदीस के नाम से मशहूर है, हदीस तो नहीं है, उसको मुहद्दिसीन ने मुनकर हदीस कहा है, लेकिन सहाबी का कौल जरूर है। इज़ा इश्तरैत फाकिहतन फअहदी लह, जब तुम कोई फल खरीदो तो उसको हदिया दे दो। फअहदी लह फ़इन लम तफ़अल, यानी अपने पड़ोसी को तोहफा दे, अपने पड़ोसी को भी तोहफा दिया करो। फ़इन लम तफ़अल, अगर तुम अपने पड़ोसी को तोहफा नहीं दे सकते, खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, फ़अदखिलहा सिर्रन, तो ये चीजें आप जो फल और फ्रूट जो चीजें ला रहे हैं वो छुप कर लाओ। वला यखरुज बिहा वलदुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा निकले, तुम्हारा बेटा फल और मेवे और फ्रूट के साथ निकले, लियुगीज़ बिही वलदा, ताकि उसके जरिए से पड़ोसी के बच्चे को गुस्सा दिलाए। वला तुज़ीहि बिक़ुदारि क़िदरिक, अपनी हांडी की खुशबू से पड़ोसी को इज़ा मत दो, इल्ला अन तग़रिफ़ लहा मिन, मगर कि तुम उसको भी कुछ तोहफा दे दो, कुछ थोड़ा सा तोहफा उसको भी दे दो। इस असर से भी मालूम हुआ कि आदमी को किस दर्जा एहतियात करना चाहिए। मेरे अजीजों, बदनजरी होती है, नजर बद और बुरी नजर हकीकत है, लेकिन इसका इलाज भी है, मशहूर मुहावरा है, दिरहम विकाया खैरुम मिन तंतारी इलाज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्टिच इज 10 सेव्स 9। तो मालूम हुआ बाद दफा इलाज भी उसका है, एहतियात भी, तो मालूम इलाज से बेहतर एहतियात है। ऐसी चीजों से गुरेज करें, अगर फंस भी जाए, हो जाए, तो उसके लिए इलाज है। हज़रत उमर कहते हैं, नफिर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, जब उन पर कहा गया फलां जगह ताउन है, क्यों जा रहे हैं आप, कहा गया आपको जाना चाहिए, कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, जहां ताउन है वहां नहीं जाना चाहिए। तो कहा गया आप तकदीर से भाग रहे हैं, तो अल्लाह, तो हज़रत उमर ने क्या कहा, नफिर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, खुदा की तकदीर से खुदा की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। तो मालूम हुआ बाज़ दफा इस तरह की चीजें होती हैं, असरात करते हैं इसके अल्लाह के हुक्म से ही, लेकिन असबाब भी अपनाना चाहिए, तकदीर से लड़ना भी चाहिए। आप पूछिए तकदीर से भी लड़ सकते हैं हम, क्या तकदीर से भी लड़ सकते हैं? कितनी अच्छी बात कही अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अन्नासु इज़ा वसलू इलल क़ज़ा वल क़दर अमसकू, जब लोग क़ज़ा और क़दर की दहलीज तक पहुंचते हैं तो सरेंडर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कह रहे हैं इल्ला अना फनफतहत ली फीही रौज़ना, लेकिन मेरे लिए ऐसे वक्त में भी एक दरीचा खुल जाता है, एक छोटा सा दरवाजा, एक शिगाफ मेरे लिए खुल जाता है। फनज़अतु अक़दारल हक़, मैं तकदीर से लड़ता हूँ, बिल हक़, वसाइल के जरिए से, लिल हक़, खुदा के लिए। कितनी अच्छी बात कही। वर्रजुलु मन यकूनु मुनाज़िअन लिल क़दर, वो आदमी जो तकदीर से लड़ता है, खैरुम मन ला यकूनु मुस्तस्लिमन मअल क़दर, जो आदमी तकदीर से जूझता है, लड़ता है, वो बेहतर है उस शख्स से जो तकदीर के आगे सरेंडर हो जाता है। इस तरह के वाक़यात वो भी है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा आपसे, एक लंबा अखबारात में तज्जिया शाये हुआ था, स्टेटस और टेलीग्राम और इस तरह की जो वेबसाइट पे
لڑکیاں بچیاں جوان بچے جو فوٹو شیئر کرتے ہیں، کسی کے بال جھڑ گئے، کسی کی صورت بگڑ گئی، اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں نظر بد کے. تو اگر اس وقت بھی انسان کو بچنے کے امکانات ہیں، وہ کیا ہے میرے عزیزو؟ صبح اذکار اورات کی پابندی کریں، آیت الکرسی پڑھیں، دن میں دو بار صبح شام پڑھیں، اوراد و اذکار کی پابندی کریں، اور صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح شام اس کا ورد کرتے رہیں. ان اذکار کو اپنا ورد زبان اور حفظ جاں بنائیں، حفظ جاں اور ورد زبان بنائیں. خدا کا ذکر یہ سب سے بڑی حفاظت ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس طرح کے اذکار کا ہم ورد کرتے رہیں گے صبح شام کی، تو حفاظت کا ذریعہ ہوگا. اور بیجا جس طرح میں نے شروع میں کہا، احتیاط یہ ہے کہ ہر وقت آدمی سوشل میڈیا پر بنا رہے، اپنے فوٹو اپلوڈ کرتا رہے، کھانے کی پینے کی ہر جگہ جانے کی، تو یہ نقصان دہ ہے. تو اس سے بھی انسان گریز کرے کہیں نظر نہ لگ جائے، اور یہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے، اور خود انسان اس کی فیملی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ.